وہ کون لوگ ہیں جن پر بہترین نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا؟ مقدس چیز کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس دلیل کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے 19 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے 15 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين۔ تو اے رسول، تم ان سے پوچھو تو کہ ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان مذکورہ چیزوں کا جن کو ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے تو ان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تم تو ان کفار کے انکار پر تعجب کرتے ہو، اور وہ لوگ تم سے مسخرہ پن کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو اس سے مسخرہ پن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے 15 تک کی تلاوت اور اس کا بہترین ترجمہ سننے کے بعد آئیے ان آیات میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، مقایسہ اور سوال کرنا لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنے کا ایک راستہ ہے۔ انسان کو پیدا کرنا کہاں اور عظیم آسمانوں کی حفاظت کہاں؟ نمبر 2، مغرور اور مسخرہ کرنے والے لوگوں کو ان کی خلقت کے منشا کو یاد دلا کر کنٹرول کریں۔ نمبر 3، سنگ دل لوگوں پر سب سے بہترین تربیت کرنے والے کی نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 4، خود برا بننا دوسروں کو برا بنانے کی بنیاد ہے۔ 5، کبھی کبھی دشمن حق کو قبول کرنے کے بجائے مذاق اڑاتا ہے۔ نمبر 6، کبھی کبھی دشمن کوشش کرتا ہے کہ اپنی تشہیرات میں اصرار اور اطمینان کے ساتھ بات کرے۔ نمبر 7، مخالفین قرآن مجید کی غیر معمولی تاثیر کا اعتراف کرتے ہیں۔ مشرکین قرآن مجید کو جادو کہتے تھے، اور جادو غیر معمولی چیز کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، مقدس چیزوں کا مذاق اڑانا اور مسخرہ کرنا حقیقتوں کا انکار کرنے اور کفر کا مقدمہ ہے۔ اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم یا ہمارے اگلے باپ دادا پھر دوبارہ قبروں سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اے رسول، تم کہہ دو کہ ہاں، ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تم ذلیل ہوگے، اور وہ قیامت تو ایک للکار ہوگی، پھر تو وہ لوگ فوراً ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگیں گے۔ ان آیت میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ داخر کا معنی ہے ذلت اور حقارت، اور زجرہ کا معنی ہے بڑی چیخ اور فریاد۔ بیمار دل لوگ شبہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں
ایک ہی سوال کافی تھا، لیکن اس کے باوجود ایک کے بعد ایک 3 سوال کیے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 16، 17، 18، 19 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، معاد کا انکار کرنے والوں کے پاس کوئی صحیح دلیل اور منطق نہیں ہوتی اور وہ دلیل کے لانے کے بجائے صرف انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، مشرکین اپنے آباء و اجداد کے دوبارہ زندہ ہونے کو اپنے دوبارہ زندہ ہونے سے زیادہ غیر ممکن سمجھتے تھے۔ نمبر 3، ہر دھرمی اور بری نیت کے ساتھ ہی سوال اور شبہ کیوں نہ کیا جائے، پھر بھی اس کا جواب واضح طریقے سے دینا چاہیے۔ نمبر 4، انسان کا مٹی بن جانا اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ نمبر 5، ضد کے ساتھ معاد کا انکار کرنا قیامت میں رسوائی کا سبب ہے۔ نمبر 6، قیامت ایک آواز اور چیخ کے ساتھ آئے گی۔ نمبر 7، قیامت یکبارگی آئے گی، آہستہ آہستہ نہیں۔ نمبر 8، قیامت کا ایجاد کرنا اللہ کے لیے آسان کام ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن مشرکین اپنے برے حال کو پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سنگ دل لوگوں کے اوپر بہترین نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا اور مقدس چیز کا مذاق اڑانا حقیقت کا انکار اور کفر کا مقدمہ ہے، اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ صرف انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔